بھارتی فضائیہ کے ایک ہی دن میں 2 طیارے گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 7 مارچ کو بھارتی فضائیہ کا A-32 ٹرانسپورٹ طیارہ بگڈوگرا میں گر کر تباہ ہوا۔ اس سے پہلے بھارتی فضائیہ کا جگوار طیارہ ہریانہ میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ بھارتی فضائیہ حکام کے مطابق طیارے گرنے سے پہلے پائلٹ بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے بھارتی فضائیہ کے زنگ آلود جنگی جہاز مودی سرکار کی ناکامی کا شرمناک ثبوت ہیں۔ OIC نے فلسطینیوں کی غزہ سے بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت۔ اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کونسل کا جدہ میں غیر معمولی اجلاس۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر گفتگو ہوئی۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا نے کہا فلسطینی عوام کو خود مختار ریاست کے طور پر دنیا میں کردار ادا کرنے کا حق حاصل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، عرب لیگ کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کے ساتھ اسرائیلی مظالم بھی بند کرنے کی ضرورت ہے۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے عزت کے ساتھ واپسی کے لیے کافی وقت دیا جا چکا۔ 1 اپریل سے ڈیپوٹیشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ واپسی کے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ ایران سے جنگ نہیں، مذاکرات کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھ دیا۔ کہا دنیا میں ایک اور جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آیت اللہ خامنئی کو خط میں ایٹمی معاہدے پر بات چیت کی خواہش کا اظہار۔ بولے ایران نے آمادگی ظاہر نہ کی تو ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا۔ ادھر ایران کا کہنا ہے ایران نے جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے ٹرمپ کا خط ملنے کی تردید کر دی۔ حکام نے کہا موجودہ صورتحال میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات ممکن نہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ ذرائع کے مطابق تکنیکی سطح کے مذاکرات میں خیبر پختونخوا نمائندہ کی مشن ملاقات ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے معاشی اقدامات پر بریفنگ۔ اقتصادی جائزے کے لیے پالیسی سطح کے مذاکرات کا دوسرا مرحلہ پیر سے شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ شہر بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیا۔ کہا پنجاب کی طرح لاہور کے ہر علاقے کی مساوی ترقی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کینال کی بھل صفائی کرانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر جائزہ اجلاس۔ مریم نواز کا مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیوریج سسٹم بنانے کا حکم۔ پنجاب کے پی بارڈر چیک پوسٹ لاکھانی پر خوارجی دہشت گردوں کا دوسرا بڑا حملہ ناکام۔ 15 سے 20 خوارجی دہشت گردوں نے چوکی پر سحری کے وقت حملہ کیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پولیس اہلکاروں کی بروقت جوابی کارروائی۔ خوارجی دہشت گرد چیک پوسٹ کے قریب پہنچنے میں ناکام رہے۔ خوارجی دہشت گرد چھوٹے گروپوں کی شکل میں چیک پوسٹ پر چاروں اطراف سے حملہ آور ہوئے۔ تھرمل امیج کیمروں سے دہشت گردوں کی دوری سے ہی نشاندہی کر لی گئی تھی۔ دہشت گردوں نے راکٹ لانچرز اور بھاری اسلحے سے حملہ کیا۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کی جانب سے اہم اقدام۔ قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والی طالبات کے لیے مطالعاتی دورے کا اہتمام۔ خیبر اورکزئی محمد اور باجوڑ سے تعلق رکھنے والی 61 طالبات کو پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، مری اور ایبٹ آباد کی سیر کرائی گئی۔ طالبات نے پشاور میں واقع تاریخی قلعہ بلا حصار کا دورہ کیا۔ میوزیم میں تاریخی نوادرات میں خصوصی دلچسپی لی۔ طالبات کو راولپنڈی میں قائم آرمی میوزیم کا بھی دورہ کروایا گیا۔ پاک فوج کی تاریخ، کارناموں، غازیوں اور شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی گئی۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں رات کے اوقات میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں سردی کا راج برقرار۔ لہم درجہ حرارت -12، استور -4، گوپس کلام میں -3 اور ہنزا میں -2 ریکارڈ کیا گیا۔
हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई। हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी न की जाए। इस पर बात करेंगे खालिद महमूद से। जी खालिद। इससे पहले भी अफगानियों को खासकर जो गैर मुल्की हैं उनको पाकिस्तान से इनखला के लिए जो है वो ऑर्डर किया गया था और उसमें बार बार तोसी भी की गई। गुज़श्ता साल भी जो है वो इन अफगानियों की जो वापसी है उसके हवाले से भी तोसी की गई और अब एक मतलब फिर हुकूमत ने डेडलाइन दी है कि 31 मार्च तक तमाम जो अफगानी हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है और उनके पास कार्ड भी नहीं है और जो दीगर गैर मुल्की लोग भी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं वो 31 मार्च तक यहाँ से निकल जाएं, वरना उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी जो सिटीजन कार्ड होल्डर थे उनको भी पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन इसमें तोसी हुई और अब एक मतलब फिर हुकूमत की जानिब से, वजारत दाखिला की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं कि 31 मार्च तक जो है पाकिस्तान छोड़ दिया जाए और उसके बाद जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी यकीन दहानी कराई गई है अफगानियों को कि जो लोग जाना चाहते हैं वापस उनको तमाम तरह सहूलियात फराहम की जाएंगी और किसी के साथ किसी किस्म की कोई बदसलूकी नहीं की जाएगी। अगर उनको किसी किस्म की कोई सहूलत दरकार है तो वो वजारत दाखिला से रब्ता कर सकते हैं, जिसके जरिए उनको वापस अफगानिस्तान भेजा जा सकता है। तो हम इसमें अब तोसी नहीं होगी, वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि इसमें अब तोसी नहीं होगी और 31 मार्च तक हर सूरत में गैर कानूनी जो पाकिस्तान में मुकीम है इनको बाहर जाना होगा। जी सही खालिद, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त ख़वातीन के आलमी दिन की तकरीब में शामिल हैं और ये मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। Dignitaries, head of UN agencies, diplomats, parliamentarians and dear guests. अस्सलामु अलैकुम। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत ये इवेंट जो कि ख़वातीन की अज़मत को उजागर करने के लिए मनाया जा रहा है, जिसके लिए आप सबको मदऊ किया गया है, ये इवेंट हमारी ख़वातीन को जो पावर कॉरिडोर से लेकर अपने घरों तक तमाम शोबा जात के अंदर अपने कारनामों से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जा रहा है। एक घरों तक तमाम शोबा जात के अंदर अपने कारनामों से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आई वुड लाइक टू इनवाइट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ टू डू हिज ओपनिंग रिमार्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Honorable Prime Minister Mian Mohammad Shahbaz Sharif Saab, my brother Yahya from UN, Qazi Jamshed Saab from UN Women, we are partnering these events. My fellow cabinet members, parliamentarians, excellencies, the high commissioners, ambassadors joining us for this occasion.